چاند گرہن ہو رہی ہے، نظر آنا ضروری نہیں، کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، نظر آنا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری نہیں۔ اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں، ضرور کر لینا۔ جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بات، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت الناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس۔ اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں۔ اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں۔ اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی۔ یہ حزب البحر کے اسماء حسنہ ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے؟ اس دوران میں اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے
आपने सिर्फ 140 मरतबा गिड़गिड़ा के पढ़ना। ये बार बार बात लफ्ज कर रहा हूं, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, ये लफ्ज बार बार अर्ज कर रहा हूं, बार बार अर्ज कर। बस अपने मकासद मसाइल का तस्वर करके, और इसका हदिया 7 अदद जिन्स है, मसलन गंदम, ज्वार, मकई, बाजरा, जौ, चावल, मूंग वगैरह, ये 7 अदद हस्ब तौफीक आप परिंदों को कब्रिस्तान में किसी साफ जगह पे कहीं डाल दे। हस्ब हमारे नादान लोग हैं, कहने लगे कि ये अंग्रेजों को तो चांद गिरहन और सूरज गिरहन का कुछ नहीं होता। आप उठाएं तो सही, उन्होंने कितनी किताबें लिखी इस पे, और कितनी एहतियातें लिखी हैं, और कितनी एहतियातें की हैं इसके ऊपर, कितनी एहतियातें लिखी हैं और कितनी एहतियातें की हैं। हत्ता कि हामला औरत के लिए सूरज गिरहन और चांद गिरहन की एहतियातें उस औरत के लिए जिसके नापाकी के दिन हो, उसके लिए क्या एहतियातें हैं। उस मर्द के लिए या उस जवान के लिए जिसकी अभी मूछें दाढ़ी निकल रही है, उसमें क्या एहतियातें करनी है। उस बूढ़े के लिए जिसकी जिंदगी बुढ़ापे में चली गई हो, उसको क्या एहतियातें करनी है। हत्ता के सोने वाले के लिए क्या एहतियातें, जागने वाले के लिए क्या तदबीरें, ये सारी की सारी साइंस ने लिखी हैं। वरना याद रखना, अब लफ्ज सुनिएगा एक अल्लाह के वली की, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की, उनके अल्फाज सुनिएगा। फरमाया याद रखना, अगर तुमने सूरज गिरहन में गफलत की, क्या लफ्ज फरमाया, अगर तुमने सूरज गिरहन में गफलत की तो अल्लाह पाक तुम्हारी और तुम्हारी तमाम कौम पे ऐसे ऐसे अजाब भेजेगा जिनको चुनते चुनते तुम बूढ़े हो जाओगे। और एक रिवायत यह है कि एक दफा एक साल में आपने ये फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ऐसी ऊपर से बलाएं टल आ रही हैं, ऐसे जैसे कि तस्बीह के दाने गिरते हैं, तस्बीह टूटती है और तुम उनको चुनते चुनते बूढ़े हो जाओगे। और लोग लग गए अमाल में, लग गए कि निजाम है, बड़ी बड़ी हस्तियां इसको लेके चली हैं। क्योंकि उम्मत में अमूमी ये चीज खत्म हो गई है, हमें हर तरफ से आगाही मिल रही है हर चीज की। इस चीज की आगाही नहीं मिली, इत्तला नहीं मिली कि सूरज ग्रहण में मेरे हजूर का अमल क्या था, हजूर के मानने वाले, कमली वाले के मानने वालों का अमल क्या था, उनकी जिंदगी में क्या होता था और कैसे होता था। कलाए मुअल्ला, लाल किला को कलाए मुअल्ला कहते थे, लाल किला में बाकायदा इसका एहतमाम होता था। एक अमल है जिसको हुरूफ सवामित कहते हैं। कुरान पाक के 29 हरूफ अरबी के कुरान के, उनमें 13 हरूफ वो हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। इस पे एक अमल होता है, सूरज ग्रहण के दौरान एक अमल होता है जिसको 543 दफा पढ़ा जाता है। 4543 543 बार पढ़ा जाता है। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। हरूफ सवामित 13 हरूफ हैं, उनको अगर मिलाया जाए, 13 हरूफ को अगर मिलाया जाए, इन 13 हरूफ को, तो वो 13 हरूफ बनते हैं अहदर सस्ता कलमो। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, सस, तौ, कल, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। बस ये कितने हरूफ बने? 13 हरूफ। ये 13 हरूफ बने और इन 13 हरूफ का पूरा निजाम है। जो बंदा सूरज ग्रहण के दौरान पाक साफ कपड़े पहने, नए पहनना जरूरी नहीं, बस साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहनने, एक शर्त। दूसरी शर्त सुन ले, पाक हो, बावुज़ हो, और इस दौरान 543 मरतबा अहदर सस्ता कलमो। ये एक दफा बना, ये 543 दफा अगर बंदा पढ़ ले तो इसका आमिल बन जाता है हरूफ सवामित का। और हरूफ सवामित
13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے آزموتا ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ اب اگلا عمل ہے تالے والا۔ چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ۔ صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اس پہ۔ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز۔ یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالا اس کے لیے ہے۔ کہتا ہے میرے رزق میں تالے، میرے نصیب میں تالے، میرے بخت میں تالے، میری روزی پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رشتوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں، گھر میں تالے لگ گئے ہیں، فیکٹری میں تالے لگ گئے ہیں، دکان پہ تالے لگ گئے ہیں، اور زندگی ویران ہو گئی ہے، اور بے آباد ہو گئی ہے، اور پریشان ہو گئی ہے، اور ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تالا ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے تالے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تالے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ صرف 7 بار آپ نے تالا اس پہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک۔ اس کو ایک تسبیح دہرانا ہے، ایک بار سورۃ کوثر، اور ایک تسبیح کس کی؟ ان شانئک هو الابتر، اس کی ایک تسبیح، ان اس کی ایک تسبیح دہرانی ہے، اور دہراتے ہوئے سخت 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 اور سخت تصور اپنے لگے ہوئے تالوں کا۔ وہ روزی پہ لگے ہیں، وہ مقدر پہ لگے ہیں، وہ بخت پہ لگے ہیں، وہ سجدوں پہ لگے ہیں، وہ نیکی پہ لگے ہیں۔ نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، نہیں آ سکتا۔ تسبیح پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ نیکی کی طرف قدم اٹھنے کو دل چاہتا ہے، نہیں اٹھ پاتے۔ جو تالے لگے ہیں نا، ان کا تصور کر کے ایک بار سورۃ کوثر اور 100 بار پڑھنا ہے ان شانئک هو الابتر، بس۔ پھر اگلی سورت 7 دفعہ سورۃ کوثر اور 700 بن گئی، سمجھ لیں 700 بن گئے۔ 700 تسبیحیں کس کی ہوں گی؟ ان شانئک هو الابتر۔ اول آخر درود پاک۔ تو یہ عمل اول آخر درود پاک، 7 بار سورۃ کوثر، اور ہر بار سورۃ کوثر میں ایک تسبیح پڑھنی ہے ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے تالا کو کھلا رہنا، تالے کو بند نہ رکھنا، اس کو بند نہیں کرنا، کھلا رکھنا۔ چابیوں کو کہیں دفن کر دینا، اور تالا بند بھی نہیں کرنا، اس کو کہیں دفن کر دینا، ایسی جگہ کہیں دیکھے نہ کوئی، مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا۔ قبرستان ضروری نہیں، کہیں بھی ایسی جگہ گہرا دفن کر دینا، کیونکہ اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں، کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے۔ اگر بند کر دیا تو پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا۔ اب سورۃ اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں، صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورج گرہن کے دوران کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس اس اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ آگے پھر سورت پوری کرنی ہے، 3 بار صرف سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک۔ سورۃ اخلاص میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ؟ اس کے بعد سورت پوری کریں، پھر دوسری سورت میں بھی ایسے ہی، تیسری میں بھی ایسے ہی، صرف 3 بار سورۃ اخلاص۔ اس کی تاثیر اتنی ہے
کہ پھر 3 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے تو وہ 3 بار سورۃ قل ہو اللہ 3 لاکھ سورۃ قل ہو اللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ۔ 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی تاثیر دے گی اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی طاقت دے گی اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی قوت دے گی۔ بس میرے عمل ختم ہو گئے۔ پہلا عمل کون سا بتایا؟ حروف صوامت کا۔ دوسرا عمل سورۃ کوثر اور تالے والا، اور تیسرا بس یہ 3 عمل۔ اب مجھ سے صرف صدقے سن لیں جو آپ نے دینے ہیں۔ 40 دن کے اندر اندر یہ صدقہ ہو سکتا ہے۔ کتنے دن کے اندر؟ نقد دے دیں، جب بھی دے دیں۔ جتنے حروف ہیں نا اس کے 543 ہیں، کس کے عدد ہیں؟ عدد حروف صوامت کے عدد کتنے ہیں؟ 543۔ 543 روپے یا اتنے کا کھانا یا اتنے کی مٹھائی یا اتنے کی شیرینی یا اتنے کی کوئی غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، ایسے جو سوال نہ کرتے ہوں ان کو دے دیں۔ اگلا ہے تالے کا صدقہ۔ تالے کا صدقہ، اس میں اس کے ملفوفی اگر میں نے عدد نکالے ہیں باقاعدہ، اس کے عدد نکالنے کے بعد جو اس کے عدد بنتے ہیں وہ صرف 97 بنتے ہیں، 97۔ دوسرے لفظوں میں 100 روپے صدقہ کر دینا۔ تیسری چیز کیا؟ سورۃ اخلاص۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص کا صدقہ صرف 50 روپے ہے۔ بس یہ آپ کر لیں۔ آپ تینوں عمل کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تینوں کر لیں، لیکن دھیان والے، توجہ والے، درد والے، اخلاص والے، ڈوب کے